سورہ ہود آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ صدق اللہ العظیم۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے بحث کر لی اور بہت زیادہ بحث کر لی، اب یہ ہے کہ آپ وہ عذاب لے آئیں جس کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، ڈراتے ہیں، جس سے ہمیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب لانا یہ اللہ کا کام ہے، وہ لائے گا، اس نے چاہا تو، اور جب وہ آ گیا تو پھر تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور میری واعظ و نصیحت تمہارے کام نہیں آ سکتی اگرچہ میں چاہوں کہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں۔ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اگر اللہ کے قانون کی زد میں آ کے تم گمراہ ہو گئے ہو تو۔ هُوَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تو وہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا گیا ہے۔ قل ان افتريته فعلي اجرامی وانا بريء مما تجرمون، آپ انہیں کہیں کہ اگر یہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی چیز ہے تو پھر یہ تو ایک جرم ہے کہ میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں، اور اس جرم کا وبال سارا میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بھی اپنی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور ہم نے نوح کی طرف علیہ السلام وحی کی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ان کے علاوہ اب اور ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس آپ آزردہ خاطر نہ ہوں ان کے کرتوتوں سے۔ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، آپ ایک کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے، وحی کی ہدایات کے مطابق۔ ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، اور ان لوگوں کے باب میں، ان لوگوں کے بارے میں ہمارے ساتھ اور کوئی بات نہ کریں، اس لیے کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ غرق ہو کے رہیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ،
اور آپ نے کشتی بنانی شروع کر دی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب کبھی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار وغیرہ لوگ ہیں، جو ان کے اکابرین ہیں، ان کا وہاں سے گزر ہوتا تو وہ ہنسی مذاق کرتے تھے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. حضرت نوح علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اگر تم اس وقت ہمارے اس کام کو، کشتی بنانے کو سامان تضحیق سمجھتے ہو تو پھر ہم بھی ایک دن آئے گا کہ تمہارے انجام پہ اسی طرح ہم بھی خوش ہوں گے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کا رسوا کن عذاب سے پالا پڑنا ہے، اور پھر ایسے عذاب سے کہ جو ٹک کے رہ جائے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب کے بارے میں فیصلہ آ گیا اور پھر پانی نے جوش مارا. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ آپ کشتی پہ سوار کر لیں تمام ضرورت کے جانوروں کے جوڑے. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اپنے اہل میں سے ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ نہیں ہوا، اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو بھی سوار کر لیں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ کل شروع ہوا تھا یہ اسی کا ایک حصہ ہے. کل کے درس میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو بحث و مباحثہ ہے، جو دلیل کی بات ہے، اس میں قوم کے لوگ جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دلائل کے سامنے بالکل زچ ہو گئے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جتنے معارضات انہوں نے پیش کیے ان کا علیحدہ جواب دیا گیا، اور وہ جواب اتنا مسکت تھا اور اتنا مدلل تھا کہ اس کے اوپر اب کوئی بات کی نہیں جا سکتی تھی. اب جو ہٹ درم ہیں ان کے پاس کیا علاج ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس کا مخاطب کا اختیار ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر. بس انہوں نے بھی یہ بات کہی جو آج کی پہلی آیت ہے کہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہنے لگے ہم نے بحث کر لی. جدل ہمارے ہاں جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے 28ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے مجادلہ، تو اس میں مجادلہ وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی ہے، تو وہ جھگڑا نہیں ہے. یعنی ایک ہے یہ درجہ بدرجہ کام آگے بڑھتا ہے، بحث سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مباحثہ. دو آدمی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ایک طرف ہے دوسرا دوسری طرف ہے، وہ دلیلیں دے رہے ہیں. لیکن جب یہ مباحثہ آگے بڑھتا ہے تو یہ مجادلہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اپنی جس دلیل کے اوپر قائم ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ درست نہ ہو. دوسرا اس کے خلاف بات کر رہا اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مجادلہ ہو جاتا ہے. اگر یہ مجادلے پہ وہاں کام رکا نہیں تو پھر مقاتلہ ہے، پھر وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ سارے مفاعلہ کے باب ہیں کہ جن میں دو قوتیں چاہیے اس عمل کو انجام دینے کے لیے. تو ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے جو ایک نورانی قوت پہ فائز ہے، دوسری طرف قوم کے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، وہ خاص طور پہ ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے جو سرپنچ ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے ناظم ہیں، اور جو ان کے ایم پی اور ایم این اے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے اور مان کے نہیں دے رہے. اب چونکہ دلیل کے سامنے وہ بالکل بے بس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بحث ہم نے کر لی، اور آپ نے تو بحث بہت زیادہ کر لی. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، ہمارے ساتھ بحث کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، زیادہ کر لی. اب یہ ہے کہ آپ ہمیں روز ڈراتے ہیں کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا،
تو اس عذاب کو لے آؤ، اگر تم اپنی بات میں سچی ہو تو عذاب لے آؤ۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ شر کی طرف، جو شر ہے، جو برائی ہے، ابلیس کے اکسانے پہ آدمی اس برائی کو مانگتا ہے، اس برائی کے لیے جلدی کرتا ہے، اس برائی کے لیے تڑپتا ہے کہ یہ کسی طرح آ جائے میرے پاس، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اپنے لیے وہ چیز مانگ رہا ہوں کہ جس کا پھر میرے پاس علاج نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے بھی کہا کہ اس کو لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو وہ بات کرو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اصول کی بات بیان کی، یعنی اللہ نے اس قانون کو، اس دنیا کو جو بنایا ہے اور اس کو وہ چلا رہا ہے خود، تو وہ کچھ قوانین ہیں، کچھ نوامیس ہیں جن کے تابع سارا کام ہو رہا ہے۔ وہ قانون اللہ نے خود بنائے ہیں، یہ قانون ہی نہیں ہے اس کا کہ وہ کسی نبی اور کسی رسول کو یہ اختیار دے کہ وہ جب چاہے عذاب لے آئے، وہ جب چاہے ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر دے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس چیز کو واضح کیا کہ جب عذاب کے آنے کی بات ہے تو میں تو وہی کی بات تمہیں بتا رہا تھا، اگر تم کہتے ہو لے آؤ تو وہ اللہ ہے جو یہ کام کرے گا، یہ میرا کام نہیں ہے، اور وہ جب چاہے گا کرے گا انشاء، جب وہ چاہے گا وہ عذاب لے آئے گا، یہ میرا کام نہیں ہے کہ تمہاری فرمائش پہ میں عذاب لے آؤں۔ وما انتم بمعجزین، ہاں البتہ یہ ہے کہ تم نے اس عذاب کو بھگتنے کی، اس کا سامنا کرنے کی تم نے کوئی تیاری تو کی نہیں ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ آئے گا تو تم اس عذاب کو شکست دو گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تم اس اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے سامنے بالکل بے بس ہو، عاجز ہو، بمعجزین، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم خود اس کے سامنے سرنگوں ہوگے اور عاجز ہوگے۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ۔ اور یاد رکھو کہ میری واعظ و نصیحت، میری ہمدردی، نصیحت کسی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی بات کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، میری نصیحت یعنی میری ہمدردیاں وہ تو ہیں تمہارے ساتھ، میں نے تو بہت کوشش کی کہ ان کی دنیا بھی سنور جائے، ان کی آخرت بھی سنور جائے، لیکن تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں تو ارادہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہمدردی کروں، تمہاری خیر خواہی کی بات کروں، اور میں نے کی، اور کی بھی سینکڑوں سال پہ محیط۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ کے قانون کی زد میں آ کے تم نے گمراہ ہونا ہے، اس لیے کہ تم نے وہ چالے پکڑے ہیں، تم نے وہ روش اختیار کی ہے کہ جس کا نتیجہ گمراہی ہوتا ہے، تو اگر وہ بات ہے اس قانون کی زد میں تم آ چکے ہو تو میرا نصیحت، واضح نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس سے تم ایمان نہیں لا سکتے۔ هو ربکم، کہا یہ اللہ کا قانون ہے، اور یاد رکھو وہ تمہارا رب ہے، اس نے اگر یہ قانون بنایا ہے تو تمہارے مفاد میں بنایا ہے، تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس کو رب ماننے کی کوشش کرو، پھر دیکھو بات تمہارے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اور الیہ ترجعون، جب وہ رب ہے، یہ قانون اس نے بنائے ہیں، یہ دنیا اس نے بنائی ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، تو یہ بھی اس کا فیصلہ ہے کہ تمام لوگوں نے میرے پاس آنا ہے، میں نے ان کی تخلیق کی، میں نے ان کو دنیا میں بھیجا، میں ان کو واپس لے آؤں گا۔ اب تم اس کے پاس جاؤ گے جس کو ماننے کے لیے تم تیار نہیں، جس کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تم تیار نہیں، تو یہ جن کو تم پوجا پاٹ جن کی کر رہے ہو، یہ 5 کے 5 تو ادھر ہی رہ جائیں گے، یہ تو تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے کسی سفارش کے لیے، مٹی کے اور لکڑی کے بنے ہوئے اور پتھر کے بنے ہوئے بت جو ہیں وہ ادھر رہ جائیں گے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، یا یہ ہے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ تم جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ یہ میری طرف وہی آتی ہے، یہ کام کرو وہ کام کرو، یہ سارے کا سارا تم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ کہا کہ آپ انہیں کہیں
کہ اگر میں ایک چیز اپنے پاس سے گھڑ کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یہ تو ایک بڑا جرم ہے، یہ تو ایک گناہ ہے، تو پھر میں نے یہ گناہ کیا تو اس کا وبال بھی تو میرے اوپر ہے۔ اور اگر یہ بات واقعی سچی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ نہ ماننے کی صورت میں عذاب آئے گا، تو پھر اس کو نہ ماننے کا جو وبال ہے وہ تم اس کو اٹھاؤ گے، وہ سارا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، اور میں اس سے برات کا، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ رسولوں کی جو دعوت ہے اس میں ایک خاص مرحلہ ہے، اور اس مرحلے پہ رسول اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے وجدان سے اور وحی کے علم سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے آگے آئے گی یہ بات، کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ مور لگ گئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ ٹھپا لگ گیا ہے، اب ایمان کی بات ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب بیزاری کا اعلان رسول کر دے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دائمی قسم کے عذاب کا دروازہ ان کے اوپر کھل گیا، اب یہی معاملہ ہو کے رہے گا۔ بس حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس بیزاری کا اعلان کر دیا ان کی طرف سے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ ہے وہ چیز، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ ان میں سے ایمان لانے والے اب ختم ہو گئے۔ یہ جتنا دودھ کو، جتنا دہی کو آپ نے بلویا، اس میں سے جو مکھن نکلنا تھا وہ نکل گیا، اب چھاچھ کو ساری زندگی لگے اس کو بلوتے رہیں، اس میں سے مزید کوئی مکھن نہیں نکلے گا۔ تو کہا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اب جو لوگ ایمان لے آئے ان کے علاوہ مزید اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی اللہ کو، اپنے رسول پہ، اپنے اولو العزم من الرسل، پہلے یعنی ان 5 رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات آئی کہ یہ اولو العزم من الرسل ہیں، رسولوں میں سے بہت زیادہ محنت کرنے والے، پکے ارادے کے لوگ۔ اس کے اوپر اللہ کو رحم آیا کہ اس نے سینکڑوں سال پہ محیط کام کر لیا، تو اب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ کہا کہ ان میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب آپ ان کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیں، اور یہ ہے کہ آپ آزردہ خاطر نہ ہوں کہ میری قوم کے لوگ ہیں، اب ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوگا، تو ظاہر ہے ایک نبی اور رسول جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے ایک باپ کی مثال ہے، اس کے اندر اس سے کہیں زیادہ شفقت ہے قوم کے لیے، جو کہ کسی باپ میں ایک شفقت پدری ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کے لیے آزردہ خاطر نہ ہوں، فلا تبتئس، کہ ان کے کرتوتوں سے آپ آزردہ خاطر ہو کے، آپ یعنی خفا ہو کے نہ بیٹھیں، یہ کام آپ چھوڑ دیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ ایک کشتی بنائیں۔ اب ظاہر ہے انسانوں کی بستیاں ہیں تو وہ خشکی کے اوپر ہیں، اور کشتی بنتی ہے ہمیشہ، جہاز بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں پانی کے کنارے پہ، تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہوگی جیسے یہاں پہ کوئی آدمی کشتی بنانا شروع کر دے، اور وہ کشتی بھی اتنے بڑے سائز کی کہ جس میں سارے صاحب ایمان لوگوں نے اور جانوروں کے جوڑوں نے اور ان چیزوں نے آنا ہے ساری نے، اور پھر ان لوگوں کے لیے خوراک بھی ہونی ہے اتنا عرصہ کے لیے، تو وہ تو کوئی بڑے سائز کی کشتی تھی، وہ تو کوئی جہاز قسم کی چیز تھی، تو وہ کیسے خشکی پہ بنانی شروع کر دی۔ لیکن نبی اور رسول کا جو یقین محکم ہے، جو پکا ایمان ہے، وہ گویا اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جو واقعہ ہونے والی ہے، یعنی اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں خشکی پہ میں کشتی بنانی شروع کر دوں تو لوگ تو میرے ساتھ مذاق کریں گے کہ یہ بیوقوف ہو گیا ہے۔ نہیں، حکم ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا،
کہ آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں. اب کشتی بنانی، جہاز بنانا اور اس قسم کے طوفانی قسم کے یعنی پانی میں جو چلتا رہے گا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو بالکل آسان سی ہے، 2-4 تختے جوڑے اور کشتی بن گئی. تو اللہ نے کہا کہ ہماری نگرانی میں، یعنی جیسے ہم بتائیں ویسے کشتی بنے گی، ورنہ تو وہ خود بھی ڈوب جائے گی اور اپنے سواروں کو بھی ڈبو دے گی. وہ وحی نا، اور وحی کے مطابق، یعنی کشتی کا جو ڈیزائن ہے، اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے، وہ اللہ نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور اس کی جو بنانے کا جو زمانہ ہے اس میں وہ مسلسل اللہ کی نگرانی میں یہ بات رہی کہ جیسے بتایا ہے ویسے بن رہا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. پہلے تو کہا تھا کہ آپ ازردہ خاطر نہ ہوں، لیکن پھر بھی انسانی جذبات ہیں. جب کشتی بنا رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کشتی ایمان والوں کو بچانے کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی لوگ غرق ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کسی وقت اس شفقت سے یعنی مغلوب ہو کے جو قوم کے ساتھ ہے وہ دعا کر بیٹھے کہ ان کو ہدایت دے، یا اس قسم کی کوئی بات کر بیٹھیں کہ طوفان کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دے یا اللہ. تو پہلے یہ ہدایت ہو گئی کہ آپ ان کے بارے میں کوئی ہمیں خطاب نہ کریں، کوئی بات نہ کریں، یہ ظالم لوگ ہیں. فی الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے شرک اختیار کیا. ظلم شرک ہے، اور وہ مشرک تھے. ان کے یعنی سورہ نوح سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 5 معبود بنا رکھے تھے اور مسلسل ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور وہاں پہ ان کے نام بھی ہیں سورہ نوح میں. کہا ان ظالموں کے یعنی ان مشرکوں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، مغرقون، یہ غرق ہو کے رہیں گے. اور مغرقون ماضی ہے، یعنی اللہ نے اس کی قطعیت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا. آپ کو یعنی اس بات کا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، شاید پہلے بھی یہ بات آئی ہوگی کہ جب کوئی بات ماضی کی ایک آدمی بیان کرتا ہے تو اس میں تو وہ چیز رہتی ہی نہیں ہے کسی شک والی. اگر میں کہوں کہ میں نے پانی پیا تو بس پی لیا، اب تو بحث کی بات ہی نہیں ہے کہ نہیں پانی تو نقصان دیتا ہے، آپ نہ پئیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نہ پیتے، لیکن پتہ چل گیا کہ پانی پیا ہے، اس لیے کہ یہ ماضی ہے. لیکن اگر کہیں کہ میں پانی پیوں گا تو پھر اس میں تو بہت سارے احتمالات ہیں. ہو سکتا ہے اٹھائیں پانی ہی نہ ہو، کیا پئیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ زیادہ گرم ہو، نہیں پیا جا سکتا، بہت سی وجوہات ہو سکتی. لیکن اس کی قطعیت کو واضح کرنے کے لیے کہا انہم مغرقون، یہ غرق ہونے والے ہیں، یعنی غرق ہو گئے. سامنے یہ بات جیسے نظر آتی ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور جیسے حکم ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی. یصنع الفلک تو یہ ہوگا کہ اس نے کشتی بنائی، لیکن مضارع سے پہلے فعل ناقص حذف کر دیا جاتا ہے اس کے اندر ایک یعنی اس کے معنی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے. یہاں اصل میں ہوگا وَجَعَلَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ، کہ اس نے کشتی بنانی شروع کر دی جیسے اللہ کا حکم ہوا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی اس قوم کے وہ جو کابرین تھے، وہ جو سردار تھے، جو فارغ البال قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی دوسرے کام کر رہے اس لیے وہ گھومتے پھرتے ہیں، تو اس طرف سے ان کا گزر ہوتا اور وہ دیکھتے کہ یہ بزرگ کشتی بنا رہے ہیں، تو وہ ان کے اوپر پھپتیاں چست کرتے، وہ مذاق کرتے تھے، اس کو سامان تضحیک بنا لیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر ہمیں دوسری یعنی یہودی روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے معمول بنا لیا کہ وہ آ کے یہ بات کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، آپ کے ساتھ ٹھٹھے مذاق کرتے تھے کہ بڑے میاں ریت میں کشتی چلائیں.
پانی میں تو چلتی بہت دیکھی ہیں، لیکن یہ اب ریت میں کشتی چلے گی ہم دیکھیں گے۔ اور اس طرح کی پھپتیاں وہ کستے تھے، اور انہوں نے ایک یہودی روایت کے مطابق لوگوں کو اس بات پہ لگا لیا کہ اس کشتی کے اندر یہ جو بنا رہے ہیں اس کشتی کے اندر پخانہ کریں، اور پھر ان کے لوگ آ کے ان یہ کام کرنے لگے۔ اب نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بڑے پریشان ہوئے کہ اب اس کا کیا کریں۔ تو پھر ان کو ایک بیماری ہو گئی، یعنی ان کو سکن کی ایک بیماری ہو گئی، خارش ہو گئی، اور ایک دن بارش ہوئی تھی، کوئی یہی کام کرنے کے لیے کشتی کے اندر داخل ہوا اور وہ گر گیا، اور وہ چیز اس کے ساتھ لگی، وہ ساری گندگی، اور وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی خارش ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر وہ سارے آ گئے اور انہوں نے وہ کشتی کو دھو کے بھی اپنے اوپر وہ چیز جو ہے وہ اپنی سکن پہ لگائی، اپنے اوپر ملی، اور اس میں غوطے لگائے اس میں، اور وہ بالکل صاف شفاف شیشہ کرتی انہوں نے صاف کر کے وہ کشتی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس کی صفائی کے بعد عذاب آیا۔ البتہ ان کا جو مذاق ہے اس کے جواب میں کہا کہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، کہ آج تم ہمارے اس کام کو سامان تضحیک بناتے ہو، پھپتیاں کستے ہو، کل کو ہم تمہارے انجام پہ خوش ہوں گے۔ لفظ ایک ہی استعمال ہوا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم، جس کا معنی یہ ہوگا کہ تم ٹھٹھے مذاق کرتے ہو، تم پھپتیاں کستے ہو، کل کو ہم پھپتیاں کسیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ عربی زبان میں صوتی ہم آہنگی کے لیے، یعنی فکرے کی خوبصورتی کے لیے بعض اوقات لفظ تو ایک ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت کسی اور کی طرف ہو تو اس کے مفہوم میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی ایک مثال اس کی گزر چکی ہے، اور آگے سورہ صف میں بھی آئے گی۔ وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب انہوں نے اپنے رویے میں کجی اور ٹیڑھ پن پیدا کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اب اللہ کا کام کسی کے دل کو ٹیڑھا کرنا، اس کو صحیح راستے سے بھٹکانا نہیں، لیکن دنو کما دناہم، یہ اس صوتی ہم آہنگی کے لیے لفظ تو وہی استعمال ہوا، لیکن اللہ نے ٹیڑھا نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو خود اس راستے پہ ڈال دیا جہاں ٹیڑھے دلوں والے جاتے ہیں، کجی والے جہاں پہ جاتے ہیں۔ یہ بھی وہی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک ایسی قوم کے لوگ جب غرق ہو رہے ہیں کہ جن کے اوپر سینکڑوں سال پہ محیط محنت کی گئی، ان پہ اثر نہیں ہوا، اگر وہ غرق ہوتے ہیں تو ان کے انجام سے صاحب ایمان کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور یہ خوش ہونا جو ہے یہ عین ایمان کے اقتضایات میں سے ہے، یعنی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بس وہ ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کل کو جب تمہارا یہ انجام ہوگا تو پھر یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کہ ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے اوپر رسوا کن عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب اس طرح رسوا کن ہے کہ اب وہ لوگ جو پھپتیاں کستے ہیں، جب وہ ڈوبنے پہ آ گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ تو انہوں نے ہونا ہے۔ پانی نے تو جوش مارا، جیسے اگلی آیت میں یہ بات آتی ہے، تو پھر انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے کسی اونچی جگہ چڑھ کے جب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور وہاں پہ پانی آ گیا تو جو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے تھے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ تو کشتی کے اوپر ہوں گے، کشتی کدھر گئی، ہوا جدھر لے گئی ادھر لے گئی، اب کچھ کر بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خبر دی کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ یہ رسوا کن، یہ شرمندہ کرنے والا عذاب کس کے اوپر آتا ہے؟
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کہا کہ یہ عذاب وہ ہے کہ جو ٹک کے رہ جاتا ہے، جو جاتا نہیں ہے۔ یعنی عذاب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو جھنجھوڑنے کے لیے، ایک بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کے اوپر مختلف عذاب آئے، وہ چچڑی کا عذاب، وہ خون کا عذاب، وہ مینڈک کا عذاب، وہ طوفان، وہ قحط، یہ سارے یک کے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن وہ عذاب آ کے ختم ہو جاتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا دعا کریں، یہ چیز ٹل گئی تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ عذاب ختم ہو گیا، وہ پھر ویسے کے ویسے ہی۔ تو وہ عارضی ہے جو جوڑنے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ اور یہ عذاب آتے ہیں رسولوں کی قوموں پر، عارضی عذاب، یہ اصل میں تائید ہے اطراف و اکناف کی، اللہ کی جو آلات جاریہ ہیں، جو ہوائیں ہیں، جو جراثیم ہیں، جو مختلف چیزیں ہیں، ان کی طرف سے تائید ہے رسول کی کہ اس کی بات کو مانو، نہیں تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، لیکن وہ عارضی ہے۔ دوسری قسم کا عذاب وہ ہے کہ جب اتمام حجت ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو عذاب آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، عذاب مقیم، وہ قائم ہو جانے والا، وہ ٹک جانے والا عذاب ہے۔ کہا کہ ان قریب تم اس سے دوچار ہونے والے ہو، اور وہ اس طرح بھی ٹک کے کہ جب اس کے اندر موت واقعہ ہو گئی غرقابی کی صورت میں، تو یہ موت تو بات کو ختم تو نہیں کیا، بلکہ اب تو قیامت کے جو بڑا عذاب ہے دوزخ کا، اس کی کھڑکی کھل گئی ان کے لیے۔ جو اس قسم کے بے ایمان لوگ تھے ان کے لیے وہ شروع ہو گیا۔ یہ دنیا کا عذاب تو ایک دباچہ تھا، اس کا آغاز تھا، اصل عذاب تو وہ ہے کہ جو غرقابی کے بعد شروع ہوا، یعنی یہ عذاب آیا پھر گیا نہیں، عذاب مقیم۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہ فارت النور جو ہے یہ طوفان کے لیے، پانی کے طوفان کے لیے یہ ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ فارا جو ہے، فارا یفور، یہ ابلنے اور جوش مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہنڈیا جب جوش مارتی ہے، جب ابلتی ہے، آپ نے کوئی چیز ڈالی، گوشت ڈالا پانی میں اور آگ جلائی تو وہ ابلا، اس نے جوش مارا، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، فارا۔ تو نور وہ جگہ ہے جہاں پہ آگ جلتی ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، تنور میں تو آگ جلائی جاتی ہے، لیکن استعارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ تنور یعنی جہاں پہ آگ جلتی ہے وہاں سے بھی پانی جوش مار رہا ہوتا ہے۔ دو مختلف چیزیں ہیں نا، آگ اور پانی۔ بس جو بہت زیادہ پانی ہے، جو بہت زیادہ بارش ہو یا بہت زیادہ پانی جوش مار کے نکل رہا ہو کسی جگہ سے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وفارت النور۔ اب یہ جو طوفان ہے یہ سائیکلون آیا، گھومنے والی ہوا۔ جب سمندروں میں یہ ہوائیں چلتی ہیں، جیسے آپ دیکھتے بھی ہیں، یہ جو امریکہ کا جو ویسٹ کوسٹ ہے، اس پہ تقریباً اپریل کے آخر میں کام شروع ہوتا ہے ان سائیکلون کا اور طوفانوں کا، اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ مکان اس طرح جا رہے ہیں، اور وہ بجلی کے کھمبے، یہ بہت مضبوط چیز ہوتی ہے بجلی کا کھمبا، اس کے دونوں طرف وہ تاریں ہوتی ہیں گئی ہوئی، لیکن اس کے آگے وہ بالکل کاغذ کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں اور اوپر اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اوپر ویکیوم ہو جاتا ہے، سمندر کے اوپر یہ چلتا ہے، ویکیوم ہو جاتا ہے، اور یہ پانی سمندر کا اوپر اٹھتا ہے، اور کبھی ایسے بھی اٹھتا ہے کہ وہ 15-20 میٹر وہ گولائی کی شکل میں اٹھتا ہے۔ یہ جو سائیکلون ہے اس میں وہ پانی جب اٹھا تو اس کو کہا فارت النور، یہ پانی اس نے پھر ساحل کی طرف رخ کیا، جیسے طوفان آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، خبروں میں آتے ہیں، تو اس نے ساحل کی طرف رخ کیا، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ ہم نے کہا کہ کشتی میں سوار کر لو ہر چیز کا ایک جوڑا۔ کل تو ویسے عام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں
جو جانور انسان کے تصرف میں آ چکے تھے اور انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا تھا ان کو سوار کیا گیا. اگر اس کو وہ کل لیں یعنی سارے، تو پھر تو تقریباً ناممکن ہے کہ کسی ایک کشتی میں وہ ساری چیزیں آئیں. وہ جو سورہ مدثر میں کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، کہ اللہ کے لشکروں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان کی تعداد کو شمار ہی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، وہ جانتا ہے. اور کہا اس میں لوگوں کے لیے نصیحت کی بات ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، انسان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے. وہ جو انسان اس وقت جو انسان کے تصرف میں آ چکے تھے، جن سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا، ان چیزوں کے ایک ایک جوڑا جو ہے وہ انہوں نے کشتی میں سوار کیا. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور کہا کہ اپنی اہل میں کے لوگوں کو بھی آپ سوار کر لیں سوائے ان کے جن کے اوپر کہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا، بات ہو چکی. اب یہ جو بات ہے، کیا بات ہو چکی؟ یعنی اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا ابلیس سے کہ جو تیرے پیروکار ہیں ان کو میں دوزخ میں ڈالوں گا، دوزخ کو ان سے بھر دوں گا. چونکہ اہل میں سے بھی کچھ لوگ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور آپ کا ایک بیٹا کنعان، جس کا نام آتا ہے تورات میں، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، بیوی نے تسلیم نہیں کیا. یہ ان کے یہ جو استثناء ہے الا من سبق علیہ القول، کہ جن کے اوپر پہلے ہی بات ہو چکی، فیصلہ جن کے بارے میں ہو چکا کہ جو رسول کو نہیں مانتا، اس کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا انجام کیا ہونا ہے. بے شک وہ بیٹا ہو، بے شک وہ بیوی ہو، وہ بچ نہیں سکتا. ومن آمن، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لو کہ جو ایمان لے آئے. وما آمن معه الا قلیل، اور کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد تھوڑی تھی. اب دیکھیں تھوڑے کیا ہوئے، تھوڑے تو بچ گئے. یہ باقی دنیا ان کی اولاد ہے. جو اکثریت تھی، جب اکثریت ناہنجار کی ہے، جب اکثریت بے ایمان لوگوں کی ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی حیثیت نہیں. بس ایسی کوئی بھی اکثریت کہ جس کا ایمان درست نہیں ہے، جس کا قبلہ درست نہیں ہے، جس کے اعمال درست نہیں ہیں، اگر وہ کوئی مل کے فیصلہ بھی کرتے ہیں، ان کا فیصلہ قابل تسلیم نہیں ہے. اللہ قلیل نے اس بات کو واضح کیا کہ نہ جمہوریت اللہ کے قانون میں چلتی تھی اور نہ اس کے قانون میں یہ جمہوریت اب چلتی ہے کہ سارے مل کے اگر کہیں، ساری دنیا بھی اگر مل کے کہے کہ بابر ہمایوں کا بیٹا تھا، لیکن چونکہ بابر ہمایوں کا باپ تھا اس لیے یہ جمہوریت کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ اس کا باپ ہی تھا. ساری دنیا بھی مل کے کہتی رہے وہ بیٹا نہیں بنے گا. بالکل یہی بات ہے. ساری اس وقت کی آبادی اس نے مل کے یہ بات کہی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو کہہ رہا ہے. ہمارے جو 5 بت ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، یہی ہمارے معبود ہیں. اور جو بڑے تھے، جو سردار تھے، جو اکابر تھے، جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے، انہوں نے تو باقاعدہ لوگوں کو، عوام الناس کو یہ کہا کہ اس کے کہنے میں مت آؤ، اپنے ان معبودوں کو مت چھوڑو. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. وہ کہنے لگے لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے جو معبود ہیں ان کو مت چھوڑو. اور یہ معبود پھر انہوں نے تفسیر بیان کی کون کون سے ہیں. ود، یعوث، یعوق، نسر، ان کے ساتھ چمٹے رہو. تو اب اکثریت یہ کہہ رہی ہے، اقلیت جو قلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ معبود ہے. کامیاب وہ ہوئے، یعنی کامیابی کا نقطہ ایمان کے اندر ہے، اکثریت کے اندر نہیں ہے. اللہم صلی وسلم. میں نے پڑھا ایک جگہ میں کہ نوح علیہ السلام سے قوموں کے اوپر جو عذاب آنا شروع ہوئے
وہ پہلا نوح علیہ السلام کی قوم سے مطلب عذاب ہے. اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان پہ مطلب ہے اس طرح کا عذاب نہیں آتا.